السلام علیکم وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین وعلی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. حاضرین مجلس، محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان سامعین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے درس کا موضوع ہے جن، جادو اور بھوت، کیا سچ اور کیا جھوٹ. ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے. اس کی وضاحت کے لیے ایک کافی ٹائم چاہیے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ تھوڑی باتیں ہر درس میں انشاءاللہ 4-5 سیریز میں باتیں انشاءاللہ کے سامنے رکھی جائیں. سب سے پہلے ہم جن، شیاطین اور بھوت کے بارے میں دیکھتے ہیں. کیا ان کی حقیقت ہے؟ کیا ان کا وجود ہے یا نہیں؟ قرآن یا حدیث کے اندر اس سلسلے میں کیا کچھ ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان یا جنات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، ہمارا ان پر کیا ایمان ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جناتوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا. گویا تمام انسان، تمام جنات پیدائش کا مقصد، تخلیق کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کرنا. جس طریقے سے انسانوں پر فرض اور واجب ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی طریقے سے تمام جنات، شیاطین پر یہ بات فرض ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے، سوال یہ ہے کہ ان جناتوں، شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ان سے پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. تو جناتوں کی پیدائش کس چیز سے ہوئی؟ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے فرمان ہے پارہ نمبر 27 سورہ رحمان کے اندر، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی، ٹھیکری سے پیدا کیا، اور جناتوں کو آگ کے جو شعلے ہوتے ہیں جو اوپر اٹھتے ہیں، شعلے کی جو لو ہوتی ہے اوپر کی، اس سے پیدا کیا. وخلق الجان من مارج من نار، مارج کا مطلب ہوتا ہے آگ کے جو شعلے اٹھتے ہیں، جلتی آگ، اوپر کا جو شعلہ اٹھتا ہے، وہ لو ہوتی ہے، اس حصے سے اللہ رب العالمین نے جناتوں کو پیدا کیا ہے. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جناتوں، شیطانوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے. اب جنات، شیطان، یا ہماری بھاشا میں بھوت، چڑیل، ڈائن، خبیث، یہ سب ایک ہی جنس ہیں، بس نام الگ ہیں، باقی سب ایک ہی جنس ہیں. اور کئی مقامات اللہ رب العالمین نے شیطان کو کہا کہ ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو لفظ جنات اور شیطان بھی حدیث کے اندر استعمال ہوا ہے، اور لفظ خبیث بھی آیا ہے. ہم تو دعا پڑھتے ہیں بیت الخلاء میں جانے کے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو خبیث مرد ہیں یا عورت ہیں ان سے پناہ مانگی گئی. تو اس حدیث کے اندر لفظ خبیث آیا ہے کہ نہیں، جو خراب قسم کے شیطان ہوتے ہیں انہیں خبیث کہا گیا ہے، اور ان میں بھی مرد عورت دونوں ہوتے ہیں، یعنی نر اور مادہ، جینس لیڈیز ان میں بھی ہے. اس لیے یہاں کہا گیا اس حدیث میں، اس دعا میں، کہ جو خبیث، جو مرد ہیں یا عورت ہیں ان سے پناہ مانگی گئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطانوں کو، جناتوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے. اور
اور باقاعدہ جنات یعنی ابلیس نے خود اس بات کے اعتراف کیا اور کہا اللہ رب العالمین سے. کب کہا تھا؟ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اور چونکہ ابلیس شیطان بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو یہ حکم اس کے اوپر بھی تھا. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا. اس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا پارہ نمبر 23 سورہ صاد کے اندر، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روک دیا ہے سجدہ کرنے کے لیے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ تو گھمنڈ غرور کرتا ہے، تکبر کر رہا ہے، یا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. کس چیز نے تو اس کو روک دیا ہے؟ کیا کہا اس نے؟ قال انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اس کی یہ سوچ تھی، اس نے قیاس کیا کہ آگ کا جو مرتبہ ہے، جو جب آگ جلتی ہے تو اوپر کو اٹھتی ہے، تو میرا تو مرتبہ بلند ہوا، میں ان سے بہتر ہوا، تو میں ان کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے ابلیس کو وہاں سے یعنی جنت سے بھگا دیا اور اللہ رب العالمین کی لعنت اس پر برسی. اب اس سے معلوم ہوا کہ یعنی ابلیس نے خود اعتراف کیا کہ انہوں نے مجھے آگ سے پیدا کیا. اچھا ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جناتوں کو شیطانوں کو آگ سے پیدا کیا اور مرنے کے بعد انسان جنات کا تو ٹھکانہ ہے عمل کے اعتبار سے، یا تو جنت یا پھر جہنم. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، شیطانوں کو، خبیثوں کو آگ سے پیدا کیا تو پھر ان کو آگ ہی میں ڈالا جائے تو کیا انہیں سزا ہوگی؟ ان کو آگ ہی میں ڈالا جائے تو انہیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ کہ وہ آگ سے تو پیدا ہوئے ہیں. اس کا ایک بہترین جواب یہ جو سمجھ میں آتا ہے جو بات کہ ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے. جب مٹی سے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اگر مٹی سے ہمیں مارا جائے تو کیا ہمیں چوٹ لگے گی؟ لگے گی. مٹی سے مارے ہوئے، ہم تو مٹی سے ہیں، مٹی ہی سے اگر مارا جائے تو کیا چوٹ لگے گی؟ اسی طریقے سے کوئی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو گرچہ آگ سے پیدا کیا ہے لیکن ان کے لیے سزا آگ ہی ہوگی. شیطان جنات جو ہوتے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں. دکھائی نہیں دیتے تو کیا ہم ایمان رکھیں گے شیطان ہے کہ نہیں؟ جو آیتیں بیان کی گئی اس سے معلوم ہوا کہ ان کا وجود ہے تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہوگا. کیونکہ بہت سارے لوگ آج کے جو ماڈرن خیال کے ہیں، بہت سارے مسلمانوں میں بھی آپ کو ایسے بھی لیں گے کہ ارے جتنا شیطان کہاں ہوتے ہیں، مجھے دکھتے ہی نہیں ہیں تو کہاں ہوتے ہیں؟ وہ بھی آج کے ماڈرن دور میں کہاں شیطان ہوتے ہیں؟ یہ سب پرانی باتیں ہیں، لوگوں کی سوچ تھی. شیطان جنات ہوتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ہوتے ہیں. قرآن کی آیت اس بات پر دلیل ہے اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین نے کیوں ایسا بنایا وہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن وہ تمہیں دیکھتے ہیں. آپ پڑھیے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے. تمہاری سستی، تمہاری غفلت، تمہاری کوتاہی کی وجہ سے کہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ لگا دے، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کیسے؟ جس طریقے سے اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام، تمہاری ماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تھا. وہ لوگ جنت میں تھے اور انہیں شیطان نے بہکا کر کے، پھسلا کر کے جنت سے نکلوا دیا. کہیں شیطان تمہارے ساتھ یہ چال نہ چلے کیونکہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جب لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کر لی تو ان کے سطر کھل گئے، کپڑے کھل گئے. شیطان نے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ وہ دوسرے کے شرمگاہ کو دکھا دے. لیریہما سوآتہما، ان کے شرمگاہ کو دکھائے دے. تو شیطان نے اللہ کی نافرمانی کروائی، بہلایا، پھسلایا اور ان کے کپڑے بھی اتروا دیے. اور آج شیطان نے یہی کام ہمارے ساتھ بھی کرنا ہے. شیطان نے آج لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے
اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کرنے پر لگا دیا اور عورتوں کے کپڑے اتروا دیے. ہے کہ نہیں ایسا؟ انسانوں کی آپ دو قسمیں کر لیجیے، ایک مسلمان ایک نان مسلم. نان مسلم میں جتنے بھی دھرم ہیں وہ سب آتے ہیں، یہودی عیسائی ہندو کرسچن جو بھی ہیں. آپ ان کے یہاں پردے کا معاملہ دیکھ لیجیے، ان کے کپڑے بالکل شیطان نے اتروا دیے، خاص طور سے عورتوں کے. اور پھر آپ مسلمانوں میں آ جائیے، مسلمانوں میں دیکھ لیجیے، آج 90% مسلمان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے راستے پر لگے ہوئے. شیطان نے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور مسلمان عورتوں کے کپڑے بھی اس نے اتروا دیے ہیں. بے پردگی کا کیا عالم ہے، آپ دیکھ لیجیے. آپ شہروں میں چلے جائیں گے اور زیادہ دیکھنا ہے تو آپ رات میں دیکھیے، مغرب بعد عشاء بعد پارکوں میں ہوٹلوں میں دیکھیے. شیطان نے پوری طریقے سے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اور مسلمان اس کے جال میں پھنستے جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہیں. ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، ہمیں نبی کی سیرت پڑھنے کی فرصت ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، شیطان نے ان کو بہکا کر پھسلا کر وہاں سے نکلوا دیا، فتنے میں مبتلا کر دیا، ان کے کپڑے اتروا دیے. اگر ہم اللہ اس کے رسول کے فرما برداری سے، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، تو پھر شیطان کے لیے تو بہت بڑا موقع ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے، امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے. اکبر الہ آبادی اس ٹائم اپنے ٹائم یہ بات کہی تھی، اکبر الہ آبادی نے اپنے ٹائم کی بات کہی تھی کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. آج سے 10-15 سال پہلے آپ جائیں گے تو اتنی بے پردگی نہیں تھی جتنا کہ اس 10-5 سالوں میں جتنی زیادہ بے پردگی ہوئی. کتنی زیادہ بے پردگی ہوئی. شیطان نے عورتوں کے کپڑے اتروا کر کے رکھ دیے. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان کا وجود ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم. انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ یعنی شیطان اور اس کے قبیلے تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ شیطان کوئی ایک نہیں ہے، وقبیلہ پورا قبیلہ خاندان ان کا ہے. جس طریقے سے ہم لوگوں کی بستی ہے، ہماری جو ہے آبادی ہے، انسانوں کی آبادی ہے، اسی طریقے سے ان کی بھی آبادی ہے. ان کی بھی فیملی، ان کے بھی خاندان، ان کے بھی بچے ہیں. اور ہاں ان میں بھی فرقے ہیں، ہندو مسلم میں ہیں ان میں، اور ان میں بھی فرقے ہیں. جیسی طریقے سے مسلمانوں میں ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں. پھر سنی میں اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں. اور پھر شیعوں میں جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، زیدیہ فرقہ ہے. اسی طریقے سے ان میں بھی فرقے ہیں. کیونکہ کسی کو ایک مریض تھا، اس کے اوپر جنات آتا تھا، تو اس سے میں نے پوچھا تو کہا ہم شیعہ ہیں. ہم نے اس سے کہا کس فرقے سے؟ زیدیہ فرقے سے. کہا نہیں، جہمیہ فرقے سے. اس نے کہا ہم جہمیہ فرقے سے. اس نے خود باقاعدہ اعتراف کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان میں فرقے بھی ہیں. اور ایک دیوبندی سے بھی ملاقات ہوئی، اس نے باقاعدہ سورہ فاتحہ سنائی، آیت الکرسی، سورہ بقرہ، کتاب سب یاد قرآن میں پڑھنا آتا ہے. تو ان میں بھی اس طریقے سے فرقے جیسے ہمارے میں ہیں. اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی ہوتے ہیں. اور ایک سے ایسی ملاقات بھی ہوئی تھی، کسی مریض پر تھا، اسے قرآن وغیرہ سنایا جا رہا تھا، اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. تو اس سے پوچھا میں نے، تو کہا کہ ہم اہل حدیث ہیں. تو ان میں بھی اس طریقے کے فرقے ہوتے ہیں. جس طریقے سے ہم ہیں ایسی بھی ان کی آبادی ہے. وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بس یہاں بیٹھے ہوں. کہ قرآن کہہ رہے تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ سکتے، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، شیطان پکڑ لیا ہے، شیطان یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. ڈرنے والی کس صحیح بات ہے؟ شیطانوں کو اللہ نے جناتوں کو پیدا کیا ہے، اسی دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. کوئی اور الگ دنیا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی. تو کہاں جائیں گے؟ ہمارے ساتھ ہی تو رہیں گے. وہ ان کا اپنا الگ کاروبار ہے، ان کی الگ پڑھائی لکھائی ہے. ہاں بہت سارے جنات ہوتے ہیں جو مدرسے میں، اسکول میں پڑھتے ہیں،
اسکولوں میں بھی بہت سارے ہیں جو پڑھتے ہیں ہمارے اسکولوں میں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح ہمارا کاروبار ہے ویسے ان کا بھی کاروبار ہے، جس طریقے سے یہاں ہندو مسلم ہے ویسے وہاں بھی ہے، جس طرح یہاں فرقہ میں کھینچاتانی ہے اسی طریقے سے ان میں بھی ہے، تو سیم اسی طریقے سے ہے، بس فرق ہے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور جس طریقے سے تمام انسانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ایک اللہ پر ایمان لے آئیں، اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور قرآن پر ایمان لے آئیں، یہ آسمانی کتاب ہے، اسی طریقے سے جناتوں پر شیطانوں پر بھی واجب ضروری ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور اس قرآن پر ایمان لے آئیں، اور اس شریعت محمدیہ پر عمل کریں، ان پر بھی واجب۔ اور بہت سارے جنات شیطان نبی کے وقت میں اسلام لے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، سورہ جنہ پڑھیے، اس کا نزول سبب وہی ہے، اور پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جناتوں میں سے ایک ٹولی، ایک جماعت نے قرآن کو سنا ہے، یستمعون القرآن، قرآن کو ان لوگوں نے سنا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، مطلب گزر رہے تھے کہیں سے، قرآن کو سنا تو چلے گئے، سننے لگے اور کہنے لگے خاموش رہو، قَالُوا أَنصِتُوا، خاموش، ایک دوسرے کہیں گے سنیے، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب قرآن کا پڑھنا مکمل ہو گیا تو وہ اپنے قوم کی طرف ڈراتے ہوئے لوٹے، یعنی ڈرانے والا بن کر کے لوٹے، یعنی اپنے قوم کو آ کر کے ڈرانے لگے، نصیحت کرنے لگے۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو بیان کیا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، کہہ رہے کہ ہم نے قرآن سنا ہے، انا سمعنا قرآن، ہم نے قرآن سنا ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی اور اپنے سے پہلے والی کتاب کی وہ تصدیق کرتی ہے، اور وہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ حق کی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ آخر جو لوگ سنے تھے قرآن، جو جناتوں کی ٹولی تھی، اب وہ جو اپنے قوم سے پھر کہہ رہے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو اللہ کا داعی آیا ہے، جو آخری رسول آیا ہے، تو ان پر ایمان لے آؤ، اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، ان کی دعوت قبول کرو اور ان پر ایمان لے آؤ، جو دعوت دے رہے ہیں اس کو قبول کرو اور ان پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ اب اس ضمن میں ایک حدیث بیان کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ صحیح بخاری کتاب صفۃ الصلاۃ حدیث نمبر 773، راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وقاص بازار کی طرف جو ہے نکلے۔ یہ اس وقت کا ٹائم تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کا ٹائم تھا کہ جب شیطانوں اور آسمان کی خبر کے درمیان بندش لگا دی گئی تھی، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنات شیطان یہ آسمان میں جاتے تھے، اللہ رب العالمین کو حکم جو ہے صادر فرماتا تھا فرشتوں کو، تو فرشتوں جو آپس میں باتیں کرتے تھے یہ لوگ سن لیتے تھے، یہ لوگ سنتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پہلے تو یہ لوگ سن لیتے تھے، لیکن اب ٹائم یہ آ گیا تھا کہ ان کے اور آسمان میں جانے پر بندش لگا دی گئی تھی کہ یہ آسمان پر نہیں جا سکتے۔ جب بھی کوئی شیطان جنات جاتا تھا تو آگ کا گولا اس کے اوپر برستا تھا، وہاں سے بھاگتا تھا۔ تو صحابہ رسول کہتے ہیں کہ شیطان جب وہاں سے بھاگتے آئے، آگ کا گولا ان کو پڑتا، تو فقالوا ما لکم، لوگ کہنے لگے کہ معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم لوگ جاتے تھے، آسمان کی خبریں سن لیتے تھے، اب معاملہ کیا ہو گیا، کیوں بندش لگا دی گئی ہے؟ جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں آسمان کی طرف تو ایک آگ کا گولا ہمارے اوپر برستا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کوئی تو کسی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کوئی بہت بڑا معاملہ پیش آیا ہے، کوئی بڑا حادثہ واقع ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان بندش لگا دی گئی ہے۔ تو اس میں کہا گیا کہ فانظروا، تم لوگ ایسا کرو کہ غور کرو، دیکھو، تلاش کرو معاملہ کیا ہے، اور کہا کہ مشرق و مغرب پورب پچھم ہر طرف پھیل جاؤ، نکل جاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے، کچھ تو سراغ ملے گا،
کیوں بندش لگا دی گئی تھی؟ تو ان کی ایک ٹولی ایک جماعت نکلی. تو جہاں اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں سے ایک ٹولی یعنی جناتوں کے ایک جماعت کے گزر ہوا. ان لوگوں نے سنا قرآن. جب لوگوں نے سنا فلما سمعوا القرآن استمعوا له، قرآن کو سنا، استمعوا له، پھر غور سے سننے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. تو کوئی کوئی نئی بات معلوم ہو رہی ہے، آج تک ہم نے ایسا کلام نہیں سنا تھا، کوئی نئی بات ہے. خاموشی سے وہ لوگ سننے لگے. تو پھر کہنے لگے فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، کہیں اللہ کی قسم یہی وہ معاملہ ہے. دیکھو اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ان کا اس بات پر ایمان تھا کہ اللہ ہے، اللہ ہے. کہہ رہے کہ هذا والله الذي، اللہ کی قسم یہ وہی معاملہ، یہ وہی بات ہے جس کے ذریعے سے، جس کا سبب ہے ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان جو بندش لگ گئی. سبب یہی ہے جو قرآن نازل ہوا ہے. پھر وہ لوگ واپس پلٹے اپنے قوم کے پاس اور کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے. یہ قوم کے لوگ، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے جو حق بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور وہ لوگ کہنے لگے کہ فآمنا به ولن نشرک به احدا، ہم اللہ پر اپنے رب پر ایمان لے آتے ہیں اور اب ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. پھر اللہ رب العالمین نے سورہ جن کی آیتیں اللہ کے وسلم پر نازل کی اور آگاہ کیا کہ کچھ جناتوں نے آپ کے بات کو سنا، انہیں قرآن کو سنا، وہ اپنے قوم کے پاس گئے اور وہ لوگ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. تو اس واقعے سے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطانوں کو وجود ہے اور انہوں نے قرآن کو سنا اور ایک جماعت، ایک ٹولی نے ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر، آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو محترم معزز سامعین، یہ چند باتیں تھیں شیطان اور جنات کے تعلق سے، جو یہ بات ہمیں معلوم یعنی ثابت ہوتی ہے قرآن سے، آیتوں سے اور حدیثوں سے کہ جنات، شیطان کا وجود ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہوگا. اور اللہ رب العالمین نے کی حکمت کیا ہے، وہ ہم ان کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو، وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے. آمین رب العالمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.